یہ ہے نظام الدین مرکز ایمان کے چور، جو بھی یہاں پہ آئے اپنا ایمان بچائے، ان خبیثوں سے ایمان بچائے۔ نظام الدین اولیاء سرکار اگر آئے جب بھی تو ان خبیثوں سے اپنے ایمان بچائے۔ یہ ایمان کے چور ہے۔ وہاں بھی نجد کمینہ حرام کی اولاد، کیا بولتے ہیں؟ یہ ہے نظام الدین مرکز، آقا کے نام پہ لوگ نے مرکز تعمیر کیا۔ یہ ہے نظام الدین مرکز 24 لوگ کا کورونا فیکٹری، یہاں سے کورونا پھیلا تھا، یہ کورونا فیکٹری ہے۔ اس کی دوسری ہے، اوپر لکھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل، ایسا حل چلایا کہ برابر کر دیا۔ معاذ اللہ بولیے زور سے، معاذ اللہ۔ ماموں صاحب پہلی مرتبہ کانپور تشریف لائے تھے، کس کے ماموں؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے۔ پہلی مرتبہ کانپور تشریف لائے تھے، ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ عبد الرحمان خان صاحب مالک مطبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے۔ عرض کیا حضرت واز فرمائیے تاکہ مسلمان مستفید ہوں۔ ماموں صاحب نے اس کا عجیب آزادانہ رندانہ جواب دیا، میں کہاں اور واز کہاں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں، اس کا انتظام کر دیجئے، اس کا۔ اب آپ کہہ کے بات کہہ دو، تقریر کر دو مولانا تجمل حسین صاحب سے، تو وہ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، وہ کہیں گے بھائی انتظام کر دیجئے۔ تو کیا انتظام کرو گے؟ لاؤڈ اسپیکر، تمبو، شامیانہ، قنات، راج، بتی، بولو یہی ہے نا؟ تو بولے اس کا انتظام کر دیجئے۔ ہاں، عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے، سمجھے ایسا کیا طریقہ ہوگا جس کا انتظام نہ ہو سکے۔ یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ وہ طریقہ خاص کیا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے ماموں بولے میں بالکل ننگا ہو کر، معاذ اللہ بولو، دنا دن، اوپر بھی غائب، دنا دن، معاذ اللہ۔ ابھی چڈی بنی تھی، وہ چڈی بھی گئی۔ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، ادھر ادھر نہیں، بازار میں، اس طرح سے کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضوے تناسل کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے مقدمے انگلی کرے، دنا دن، اور ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور یہ شور مچاتے جائیں بھڑوا ہے رے بھڑوا، بھڑوا ہے رے بھڑوا، تو حقائق و معارف بیان کروں گا۔ معاذ اللہ، زور سے بولو، معاذ اللہ۔ ابھی ایک جگہ گیا تھا ادھر آپ کے واپی کے پاس، تو میں نے کہا ہے میرے بھولے مسلمانوں اس کتاب کو منگا کے رکھ لو، ابھی بمبئی میں مل رہی تھی، اب بمبئی میں نہیں مل رہی ہے تو دیوبند سے منگا لو، اس کتاب کو منگا کے رکھ لو، کام آئے گی کام۔ بولے کیا؟ میں نے کہا دیکھو کبھی اگر یہ آ جائے جماعتیہ، آئیے آئیے، بڑے دنوں سے انتظار تھا، آئیے آئیے، جلدی آئیے، جلدی آئیے، 1250 کی کتاب تمہارے مارے منگا کے رکھی۔ یہ ہے تبلیغ ہوگی مگر اس کتاب کی روشنی میں ہوگی، اس کتاب کی اتار پجامہ اتار، اور جہاں چینی کرے فوراً کتاب کھول کے رکھ دینا، اور اس کے بعد ایک پکڑ رکھ لینا، زمبور پلاس جسے کہتے ہیں، دنا دن اسی سے پکڑ کے کھینچ کے ایسا کھینچ دینا کہ نسبندی ہو جائے، دیوبندی۔ انگلی ناپاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھینسا بیل جو مارتے ہیں ڈنڈا، اسی ڈنڈے کو تیل لگا کے رکھے رہے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ اگر تبلیغ کرا دی تو توبہ کر لیں گے، کبھی تبلیغی جماعت والے اس گلی میں نہیں آئے، اور جہاں سیکھو کیا کر رہے ہو، کہنا جو تمہارے دادا نے کرا وہی ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ، ہما شما کی بات نہیں ہے، یہ مولوی اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اوپر لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے سینکڑوں مسائل کا حکیمانہ حل۔ اللہ ایسے عقل کے اندھوں سے ہمیں بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ یہ کتاب
शहीद करबला का दिफा और आशिकान यजीद की खाना तलाशी। 100 रुपए की किताब है, आज ही लेकर आए किताब मकतबे रूहानी दुनिया, नई रूहानी दुनिया देवबंद। ये देखिए, इसके अंदर लिखा गया है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बागी भी लिखा गया है, डकैत भी लिखा गया है, माअज़ल्लाह चोर भी लिखा गया हुसैन पाक को। यह है देवबंद की छपी हुई। अरे ओ दाढ़ी वालों, यजीदियों, ओ देवबंदियों, ओ वहाबियों, शर्म करो। वाह वाह, अरे हिंदू पेशाब करे और यजीदियत बह जाए। वाह वाह, हक है बेशक, क्या बात है। आज हिंदुओं की हुकूमत है भारत के अंदर, आज हिंदुओं का कानून है भारत के अंदर, मगर बंबई का हमें नहीं मालूम, मगर हमारे शहर पीलीभीत के अंदर न मालूम कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू सबील लगाते हैं, कितने हिंदू हमारे यहाँ ताजिया रखते हैं और कहते हैं नबी के नवासे करम कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और हमारे यहाँ एक पंजाबी है, सुन लो, एक पंजाबी है, वो आशूरे के दिन, अल्लाह अल्लाह, आशूरे के दिन बाकायदा बर्तन लुटाता, बर्तन लुटा, वो नहीं लुटा रहा, उसके दादा से ये काम होता है। उसके बाद उसके बाप ने कहा, आज उसका बाप मर गया, उसके बेटे ने किया, अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद जब कहना चाहिए बाबरी मस्जिद का फसाद हुआ तो कुछ तासुब आया, लोगों ने कहा कि ये क्या करते हो, बंद कर दिया, तो तकरीबन 10 लाख का घाटा हुआ। उसने कहा 10 लाख का घाटा हुआ। अब उसने फिर शुरू कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्तन लूटने का अजीब ही आलम रहता था, उसमें कुछ चोट वगैरह हो जाती थी, लिहाजा इंतजामिया ने कहा कि टोकन लुटा दिया करो। लिहाजा वो टीन के इतने इतने बड़े टोकन हैं जिसके अंदर नंबर लिखे, बाकायदा वो लुटाया जाता है, जिस नंबर का टोकन होगा उसी नंबर का बर्तन उसको दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। दाढ़ी वाला नहीं लुटा रहा है, ओ वहाबियों, ओ देवबंदियों, ये चोटी वाला हिंदू लुटा रहा है। ये है मेरे हुसैन पाक की अजमत, ये है मेरे हुसैन पाक, सुभान अल्लाह, ये है मेरे हुसैन पाक की शान। ओ यजीदियों, फिरौनी दौलत नहीं चाहिए है, हमें हुसैनी सदका चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल। ये देखिए मलफूजात हकीमुल उम्मत, मुसन्निफ का नाम मौलवी अशरफ अली थानवी, मकतबे दानिश देवबंद, 24 से शुरू है इसका पिन कोड। कौन से? 24 से। अल्लाह अल्लाह। सफा इसका 322 है। कौन सा सफा है? 322। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो, फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई। सफा इसका 322, जिल्द इसकी तीसरी, किस्त इसकी 3, मलफूजात हकीमुल उम्मत। ये देखिए, अल्लाह अल्लाह। मौलवी अशरफ अली थानवी क्या लिखता है? एक शख्स अपनी माँ से बदकारी किया करता था। माअल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। किसी ने कहा, अरे खबीस ये क्या हरकत है? माअल्लाह। सरकार फरमाए, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इतना बड़ा अंधा था, माँ पे चढ़ बैठा। माअल्लाह बोलो जोर से। जब तो अच्छा, अरे खबीस ये क्या हरकत है? तो कहता है, जब मैं सारा ही उसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुज उसके अंदर चला गया तो हरज क्या हुआ? माअल्लाह, जोर से बोलो। आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है, आवाज जमात आई है। माँ पे सवारी गाटे, बेशरम कहीं का जमात लिए फिरता। माअल्लाह। अच्छा, ये आगे लिखता, ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। क्या लिख रहा है मौलवी अशरफ अली थानवी? ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। एक शख्स गू खाया करता था, दनादन आते जाओ खाते जाओ, दनादन आते जाओ। एक शख्स गू खाया करता था, मना करने पे कहा करता था, जब ये मेरे ही अंदर था तो फिर अगर मेरे अंदर चला जावे तो क्या हरज है? मादन। ओ चिल्लो चिल्ली वालो, अब धान बोने की जरूरत नहीं है, अब गेहूं बोने की जरूरत। आता जाए खाते जाओ, आता जाए खाते जाओ। और अगर फिर भी भूख न मिटे तो इन सुन्नियों के यहाँ चले आना, इनके पखाने को साफ कर देना। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। ये पखाना खाना तुम्हें मुबारक हो, और हुसैन का खिचड़ा खाना हम हुसैनियों को मुबारक हो। अल्लाह अल्लाह। लिहाजा जरूरत इसी बात की है, मेरा भोला मुसलमान, ईमान बचा लिया इंशाअल्लाह। यहाँ भी बेड़ा पार, वहां भी बेड़ा पार। निकालो भैया जरा सा। अल्लाह अल्लाह। तज़किरतुर रशीद। अल्लाह अल्लाह। ये है किताब इनकी, ये है
نہیں رہنے دیجیے. اللہ اللہ, کل کے لیے بھی تو ضرورت پڑے گی کچھ گرم مسالے کی. صفحہ 242 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 242. نکل بے ایمان کدھر گیا؟ اللہ اللہ. صفحہ 242. کتاب کا نام تذکرۃ الرشید, مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو. حوالہ غلط ثابت کرو تو اسلم بھائی سے 25,000 نقد لے جانا. یہ منہ اور مسور کی دال, یہ 25,000 تمہیں ملیں گے, یہ تو غریب نواز کے لنگر میں خرچ ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ. صفحہ کون سا ہے؟ 242. اللہ اللہ. لکھتا ہے, ایک بار ارشاد فرمایا مولوی ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت اس کا 96 ہے. یہ کس کی کہانی؟ مولوی الیاس کی نانی کی کہانی, خود ان کی کتاب کی زبانی. صفحہ 96. یہ دیکھو. اللہ اللہ, چہرہ کیوں اتر گیا؟ اور جب ایسا ہی تھا تو لکھی کیوں تھی؟ اور لکھی تھی تو چھاپی کیوں تھی؟ چھاپی تھی تو بیچی کیوں تھی؟ اب تو بریلوی نے خرید لی, تمہاری کتاب بریلوی استعمال کرے گا. اب اگر تمہیں درد تکلیف ہو تو اس کے ہمارے پاس کیا علاج ہے نا بھائی؟ جلسہ ہمارا, میک ہمارا, مجمع ہمارا, کتاب تمہاری, تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. مگر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. دیکھ رہے ہیں صفحہ اس کا 96. مصنف کا نام عاشق الہی میرٹھی. چادت فرق ہے, چادت بدت ہے, معاذ اللہ. لکھتے ہیں بی امی کی عمر طویل ہوئی. یہ کون ہے؟ الیاس کاندیلوی کی نانی, جو تبلیغی جماعت کے بانی مبانی. ان کی نانی کی کہانی, خود ان کی کتاب کی زبانی. لکھتے ہیں انہوں نے نواسوں کی اولاد کو بھی دیکھا اور 3 سال کامل صاحب فراش رہی. اور کہنا چاہیے, لکھتے ہیں 3 سال مرد سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا بھی دشوار تھا. یعنی دستوں پہ 10 کئے سال؟ 3 سال. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, کئے سال؟ 3 سال. بڑھیا پخانے پہ پخانا, دنا دن دنا دن دنا دن. کئے سال؟ 3 سال. امریکہ نے بڑی ترقی کی مگر ابھی تک کوئی کیپسول نہیں ہے کہ اگر کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے. روس نے بڑی ترقی کی ہے مگر ابھی تک کوئی ٹیبلیٹ نہیں ہے کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے. انناس کھاؤ پخانے میں بدبو, آپ سنترا کھاؤ پخانے میں بدبو, آپ ہینا اور مشکو اور امبر اگر کھا جاؤ اور پخانے میں جاؤ بدبو بولو ختم ہوگی. ارے کیوڑا پی لو پخانے میں جاؤ بدبو, وہاں خوشبو نہیں آ سکتی. مگر آئیے ذرا دیکھیے محترمہ صاحبہ کو, ذرا دیکھیں یہ ان کی نانی 3 سال پخانے پہ پخانا, پخانے پہ پخانا. بچے کا پخانا اور ہوتا اور بڑھیا کا پخانا اور ہوتا, اس میں بڑی بدبو ہوتی. لکھتے ہیں 3 سال مرد سال میں اس طرح گزری کہ کروٹ بدلنا دشوار تھا. اس کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی. خود ہی لکھ رہے ہیں کہ اس بڑھیا کے بستر کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ دھوبی کے یہاں بھی اگر ڈال دیں گے تو اس کے پخانے کی بدبو نہیں جائے گی. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے